نصوص کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام بعض مسائل میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، جیسا کہ اجتہادی مسائل میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بنو قریظہ میں آپ نے صلاۃ پڑھنے کو کہا اور کہا کہ کوئی بھی جلدی سے نکلو اور بنو قریظہ ہی میں جا کے صلاۃ پڑھنا، عصر کی صلاۃ، لیکن عصر کا وقت ہو گیا، راستے میں تو لوگوں میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے پڑھا اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اس طرح اگر اختلاف ہے تو اس کو برداشت کیا جائے گا، لیکن جو نص حدیث کے خلاف، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے حضرت معاویہ کو سمجھایا، اگر نص قرآن اور سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو اس اختلاف کو قبول کرنے کی کوئی جگہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر نص واضح یا نص کی تفسیر واضح طور پر ہوتے ہوئے بھی اختلاف کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بغی اور ظلم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، واضح دلیلیں ہونے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا تو انہوں نے ظلم کیا اور اللہ کے دین سے بغاوت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہونا کہ فرقے میں ہو گئے اور واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اسی وجہ سے علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کو یقیناً عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ائمہ کرام کے اجتہادات کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل ہوں، ابن حزم ہوں، امام اوزاعی ہوں، ہر ایک کے اجتہادات کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے فضل سے بہت کچھ تقوی اور زہد کے مالک تھے اور دین کو ایک امانت سمجھتے تھے، جن کے علم پر اعتماد رکھا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کے عمدن اللہ کے قول یا اللہ کے رسول کے قول کے خلاف کرے۔ جو شخص ان اختلافات کی بنا پر ان ائمہ کو برا بھلا کہتا ہے یا ان پر سخت کلامی کہتا ہے تو یقیناً وہ غلط کار ہے، وہ عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر سخت محاسبہ کریں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کچھ بھی بات، کوئی بھی بات بولتا ہے، اللہ کے چست و چوبند فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اختلافات کے موقع پر ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ خود تو ہدایت طلب کریں اور اللہ سے صحیح راستے کی طلب کریں ہر وقت، اور دعا بھی کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ بتا، اور اپنے ائمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کا شیوا یہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ ان لوگوں کے بعد آئے، صحابہ کرام ہوں یا ائمہ اعظام ہوں، ان لوگوں کے بعد آئے تو ان کا کہنا یہ ہے اے اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے خلاف کینہ اور کپٹ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ان کی ہی دعا تھی اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ ائمہ کے اختلاف کے اسباب میں علماء امت نے بہت کچھ تالیفات لکھی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کے اوپر سے ملامت کو دور کرنا اور اس کا دفعیہ کرنا، بہت ہی اہم کتاب ہے، مختصر کتاب، ائمہ کے موقف کو سراہا ہے اور ان سے دفاع کیا ہے اور ان کے جد و جہد کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے مشہور علامہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اسباب اختلاف کے باب میں صحیح فیصلہ، انصاف کا فیصلہ، یہ کتاب بھی بہت اہم ہے۔ تو ان کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اعظام یا علماء کرام کسی زمانے میں، قدیم زمانے میں یا اس زمانے میں ہوں، ان کے بارے میں یہی سوچنا ہے کہ اختلاف کے چند اسباب ہیں
خاص طور پہ ائمہ اعظام کے جو چند اسباب ہیں وہ اس میں معذور ہیں۔ اگر اس طرح کا عذر اختلاف کا، جن میں ہمارے ائمہ کا عذر قبول کیا جاتا ہے، اگر اس زمانے میں بھی کوئی شخص اس طرح کا اختلاف کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کے عذر کو و اس کے اختلاف کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان کر کے کہ یہاں قرآن حدیث کے احکام اور کچھ ہیں، اپنی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو اختلاف مذموم ہوگا۔ ائمہ نے اختلاف کے چند اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم مخالف اس وقت ہو سکتے ہیں جب کہ ایک عالم کو قرآن حدیث کی دلیل ملی ہو کسی چیز پر اور دوسرے عالم کو دلیل نہ ملی ہو، کیونکہ آج کا زمانہ حقیقت میں علم کی تصحیح کے لیے بہت ہی مبارک زمانہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر پوری دنیا سے خبریں لی جا سکتی ہیں۔ دنیا بھر کی کتابیں اکٹھا کی گئی ہیں الحمدللہ، اور ان کو ایک سی ڈی میں کیش کر لیا گیا ہے، بند کر لیا گیا ہے الحمدللہ، اور کوئی بھی دنیا کا آدمی کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ایک حدیث معلوم کرنی ہوتی تھی تو ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، تب جا کر کے ان کو یہ حدیث ملتی تھی۔ علماء مختلف تھے، اس وجہ سے یہ عین فطرت ہے کہ ہو سکتا ہے بعض احادیث بعض ائمہ کو نہ ملی ہو، لیکن ان کو چونکہ اجتہاد کا حق تھا، امت کو فتویٰ دے کر کے اختلاف سے انتشار سے بچانا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا ہو سکتا ہے اس حدیث کے خلاف ہو، دوسرے امام کو حدیث ملی ہو، اس حدیث کی موافقت میں انہوں نے فتویٰ دیا ہو، تو اس طرح جس بنا پر اصل مسئلے کے خلاف اس عالم کا فتویٰ ہوگا، اگر اس کے ساتھ دلیل ہے تو اسی کے قول کو بعد کے لوگوں کو قبول کرنا چاہیے اور دوسرے عالم کو معذور سمجھنا چاہیے۔ اور یہ سبب یقیناً بعد میں پائے جانے کے ساتھ ساتھ خود صحابہ کرام کے زمانے میں بلکہ کبار صحابہ کے زمانے میں پایا گیا۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، جب انہوں نے شام کا سفر کیا، بہت ہی مشہور سفر ہے، صحیح روایات میں ہے۔ شام کے قریب پہنچے، ابھی کسی خاص بستی میں داخل ہونا چاہتے تھے شام کی سرحد پر، تو بتایا گیا کہ جس بستی میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پلیگ طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، بیماری کی وبا ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ شام میں نہ جائیں، داخل نہ ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ داخل ہوں۔ اسی حیث بیس میں آپس میں اختلاف تھا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے اور کہنے لگے کہ میرے پاس اس مسئلے کا قطعی فیصلہ ہے۔ دیکھیے ایک چیز اہم ہے، وہ کہتے ہیں ان عندی فی ذلک لعلما، میرے پاس اس مسئلے کا قطعی علم ہے، کیونکہ پیارے رسول کی حدیث کا قطعی فیصلہ آخری علم ہوگا۔ پیارے رسول کو میں نے کہتے سنا ہے، اگر طاعون کسی بستی میں پھیلی ہو تم اس سے باہر ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں ہو جہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے اس بستی سے نہ نکلو۔ چنانچہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ مطمئن ہوئے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح اس کی اور بہت سی مثالیں اس طرح کی مل سکتی ہیں، اور ہیں بھی کہ جہاں کہیں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا، ایک بڑے سے بڑا عالم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جو پہلے زمانے میں مسلمان ہوئے اور پیارے رسول کے ساتھ بہت سارا وقت الحمدللہ سالوں کا گزارا ہے، اس کے باوجود بعض چیزیں ان سے اوجھل رہیں۔ اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی امام کو ملی ہو لیکن وہ صحیح سند سے نہ ملی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگ بعد میں جو حدیث بیان کرنے لگے تو جھوٹے لوگ آئے، اور کچھ لوگوں کو وہی حدیث صحیح لوگوں نے بیان کیا، اور حدیث کے صحیح ہونے کا جو معیار ہے اس معیار پر ایک امام کے پاس اترا، کیونکہ ان کے پاس شام کے لوگوں نے جو بیان کیا ہے وہ سند ہے، لیکن دوسرے امام کے پاس ہو سکتا ہے کوفہ کے لوگوں کی سند ہو جس میں کوئی جھوٹا آدمی ہو یا اس کا الٹا ہو، تو ان کو حق ہے کہ اس حدیث کو نہ لیں، چھوڑ دیں، کیونکہ ایک ضعیف حدیث کا لینا صحیح نہیں ہے اور اس سے مطابق فتویٰ دینا صحیح نہیں جب تک وہ حدیث صحیح نہ ملے۔ لیکن جس شخص کو یہ حدیث صحیح مل گئی اس کے لیے کوئی اور مخرج اور کوئی عذر نہیں ہے، حدیث ہی کے ذریعے سے ان کو فیصلہ دینا ہے۔ ایسے موقع پر ائمہ سے یہ بھی منقول ہے، مثلا امام شافعی کی اقوال میں یہ چیز بہت ملتی ہے کہ کہیں حدیث
صحیح آدمی کے راستے سے نہیں ملی، بیان کرنے والے قابل اعتماد دیانتدار نہیں تھے، یا یہ شبہ ہوا کہ انہوں نے اپنے استاد سے نہیں سنا، تو کہتے تھے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میں اس کے مطابق فیصلہ دیتا۔